ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب فيكم داء الأمم قبلكم ألا وهو الحسد والبغضاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی ہے جو ترمذی کے اندر جس کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماری جو ان امتوں میں لگی اور ان کو کھا گئی، ختم کر دیا، وہ بیماری تمہیں بھی آنے والے دنوں میں لگا چاہتی ہے۔ دب فیکم داء الامم قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کو جو بیماری لگی تھی اور لگ کر ان امتوں کو کھا گئی، اب وہ بیماری تمہیں بھی لگا چاہتی ہے۔ قدرتی طریقے پر ایک سوال ہوا کہ ایسی شدید بیماری جو امتوں کو کھا گئی، وہ بیماری ہے کیا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس بیماری سے بچائیں اور اپنی بربادی سے اپنے آپ کو روکیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو اپنی امت کے سب سے بڑے بہی خواہ ہیں، امت سے جن کو محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ کسی نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی محبت آپ کو اپنی امت سے۔ تو آپ نے ان دو بیماریاں بتائیں، کان کھول کر سن لو۔ الا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بیماریاں کیا ہیں، میں ان کی نشاندہی کرتا ہوں، تم کان کھول کر سن لو۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو حسد ہے اور دوسرے چیز دشمنی، بدخواہی، ایک دوسرے کا برا چاہنا ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ اتنی بڑی سفید داڑھی لے کر کے اور آپ یہ میری تصویر لے رہے ہیں، حرام ہے تصویر لینا، حرام ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اشد الناس عذابا، لوگوں میں سب سے شدید عذاب جن کو ہوگا وہ تصویر لینے والے ہیں۔ اور آپ گول ٹوپی بھی، بوڑھے آدمی ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کی داڑھی سفید، آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، مٹائیے اسے، خدا کے گھر میں بیٹھ کر مٹاؤ اسے۔ کمال کی بات ہے، خدا جانے آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، دو بیماریاں ہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے محبت ہے، اس لیے وہ امت کو باخبر کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کو باخبر کر رہا ہے۔ آپ کے بعد تو کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، کوئی دوسری امت آنے والی نہیں ہے۔ آپ اپنی امت کو بتا رہے ہیں وہ بیماریاں
جو پہلی امتوں کو لگیں اور کھا گئیں، تمہیں بھی لگا چاہتی ہے، لہذا اپنے آپ کی حفاظت کر لو، ورنہ جو انجام اس کا ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ وہ تو بیماری ہے، انہیں کھا گئی، تمہیں لگ جائے گی، تمہیں بھی کھا جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ کان کھول کر سن لو، وَهُوَ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وہ ایک بیماری تو حسد ہے اور دوسرے دشمنی ہے۔ حسد کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو جس حال میں اللہ نے کسی کو رکھا ہے، مجھے وہ حال اچھا نہیں لگتا۔ اس کو اولاد دی ہے، مجھے اس کی اولاد اچھی نہیں لگتی۔ اس کو دولت دی ہے، مجھے اس کی دولت اچھی نہیں لگتی۔ اس کو مقبولیت دی ہے، مجھے مقبولیت اچھی نہیں لگتی۔ وہ چین و سکون سے کیوں ہے، مجھے اس کا چین و سکون اچھا نہیں لگتا۔ میں یہ چاہوں کہ وہ چین و سکون، عزت و آبرو، دولت و ثروت، ہر چیز اس کی ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ آدمی کا یہ چاہنا کہ میرا پڑوسی، کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا آدمی جس خوشحالی کے اندر ہے، اللہ نے اس کو اولاد دی ہے اور ہر اس کی اولاد کام کرنے والی ہے، دکان چل رہی ہے اس کی، اس کا گھر آباد ہے، وہ چین و سکون سے ہے، اور میں اپنے پلنگ کے اوپر کروٹیں لے رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ کیوں چین و سکون سے ہے؟ کیوں عزت و آبرو سے ہے؟ اس کی اولاد کام کرنے والی کیوں ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو ایک بیماری ہے، اور جس کو لگی اسے برباد کر گئی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بیماری سب سے پہلے شیطان کو لگی تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، اس کو عزت و آبرو دی، جنت میں پہنچایا، اس کو عزت و آبرو دی کہ اس کو خلیفہ بنا دیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، آدمی کو بنا دیا۔ پھر کیا ہوا اس کے اندر؟ اس وقت سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک انبیاء کی ایک جماعت پیدا کر دی۔ پھر جانتا تھا کل قیامت کے دن شفاعت کا حق دے گا۔ یہ تمام چیزیں شیطان سے نہیں دیکھی گئیں۔ میں اتنے دن پہلے سے آیا، جنت میں رہنے لگا، مجھے مقام دیا گیا اور اپنا خلیفہ بنا دیا۔ آدم کو کئے آمدی کئے پیر شدی، جمعہ 7 دن ہوئے اور انہیں خلیفہ بنا دیا۔ یہ تھا حسد۔ آدم سے کسی طرح یہ چیز ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہوئی۔ اللہ نے ان کو مقام دیا کہ جنت میں پہنچایا اور سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہاں تو فرشتوں کی جگہ ہے، سارے فرشتے کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ اللہ جو فرماتا ہے اس کی نافرمانی فرشتہ نہیں کرتا۔ انہوں نے سجدہ کر دیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ وہی حسد کی بیماری۔ اب اللہ نے سوال کیا
ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی، اے شیطان جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ اللہ کو بنانے کے لیے ایک ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی چیز کو بنانا پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ارادہ کر لینا کہ یہ چیز پیدا ہو جائے، پیدا ہو جائے گی۔ ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ایک ہاتھ سے بنایا جاتا ہے وہ اتنی کامل و مکمل اور صاف ستھری نہیں ہوتی جتنا دونوں ہاتھوں کو لگا کر کے بنایا جائے۔ آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ انسان اور آدم کی اولاد جو میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے، اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان فوراً بول اٹھا، کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو تو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، لوگوں کے پیروں کے اندر مسلی جائے گی، اوپر بہکو زمین میں آ کر گر جاتی ہے، اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، آگ لگ جائے تو بڑے بڑے جنگل لگی رہتی ہے، تباہ و برباد کر دے، شہروں کو برباد کر دے، مکانات کو آگ، اس لیے میں اس کا اہل تھا کہ آپ مجھے بناتے خلیفہ، اس کو کہاں سے خلیفہ بنا دیا آپ نے؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، نکل یہاں سے جنت سے، تیرے اوپر لعنت ہے میری قیامت تک۔ یہ کیا ہے؟ وہی حسد کا انجام ہے، چل جنت سے نکل، تو ملعون ہے، تیرے اوپر میری لعنت ہے، تو میری رحمت سے محروم ہے، یہ ہے لعنت کا مطلب۔ تو جب دیکھا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ اے اللہ، میری یہ گزارش میں تو جا رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔ اللہ سب کی سنتا ہے، اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کی بھی سنتا ہے، جو نہیں مانتے ان کی بھی سنتا ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے جیون اور زندگی دے دیجئے اور اس دن تک کی دیجئے جب آپ اپنے آدم کی اولاد کو اور آدم کو دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے اور دوبارہ زندہ کریں گے، مجھے رہتی دنیا کی زندگی دے دیجئے۔ اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، چل بدنصیب، ہم نے تجھے مہلت دے دی، تو اس وقت تک زندہ رہے گا۔ اب دیکھ لیا کہ اللہ میاں جھوٹ تو بولتے نہیں، جب یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے مہلت دی ہے تو کھڑا ہو گیا کہ آپ نے مجھے جنت سے اس کی وجہ سے نکالا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جنت میں رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے تو آپ نے جنت سے نکال دیا اور اسے آپ جنت کی نعمتیں دے دیں، میں اپنی جان لگا دوں گا کہ میں اس کو آدم اور آدم کی اولاد کو جنت میں نہیں رہنے دوں گا۔ قرآن میں کہتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ لَآتِيَنَّهُمْ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، میں ضرور بالضرور ان کے سامنے سے آ کر کے تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اگر میرا داؤ نہیں چلے گا تو میں سامنے سے ہٹ کر کے پیچھے دے آؤں گا، اگر داؤ نہیں چلے گا دائنی طرف سے آ کر کے بہکاؤں گا، ادھر نہیں چلے گا بائیں طرف آ کر کے بہکاؤں گا، انہیں تیرے راستے پر میں بھی لگنے نہیں دوں گا۔ یہ سب کچھ کس کا نتیجہ ہے؟ حسد۔ مجھے نہ دیکھ کر کے اسے کیسے بنا دیا۔ اور یہ آج تک نہیں، شیطان ہر طرح بہکاتا ہے، آدمی کو کبھی لگنے نہیں دیتا ہے۔ مومن کو سب سے بڑا نقصان جس کو پہنچتا ہے وہ مومن کو پہنچتا ہے۔ جو مومن نہیں ہے وہ تو چل ہی رہا ہے اس کے راستے پر، اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد اور دشمنی پیدا کر کے دنیا کو پہلے برباد کرنا اور دنیا کے بعد آخرت کو برباد کرنا، یہ کام ہے شیطان کا۔ آج بڑا سہانا لگتا ہے، میں نے اس کو مار دیا، اس کو ذلیل کر دیا، اس کو خوار کر دیا، اس کے بچے مر گئے، وہ روتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے، وہ راحت و آرام سے رہتا ہے تو اس کی نیند آرام ہوتی ہے۔ اور یہ آخر تک رہے گا۔ یہاں ہر وہ چیز جو اس کی آخرت کو برباد کرنے والی ہے، شیطان اسے اچھا کر کے دکھلاتا ہے، لیکن دنیا ہی میں ختم نہیں ہو جاتا بلکہ دنیا کے بعد بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب سارے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے جنتی جنت میں چلے گئے، سارے جہنمی جہنم کا کندہ بن گئے، تو اب لوگ کہیں گے کہ ارے اس نے برباد کر دیا ہمیں، چلو 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 سب اس کے اوپر دھاوا بولو، اسے مارو، جوتے مارو، یہ کرو وہ کرو۔ تو شیطان ایک سبھا بلائے گا، جلسہ، اور لوگوں کو جمع کرے گا سب کو۔ جب معاملہ مکمل ہو گیا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو اب شیطان تقریر کرے گا، قرآن کے اندر ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسولوں کی زبانی تم سے جتنے وعدے کیے تھے ایک ایک وعدہ سچا تھا۔ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جتنے وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے۔ میں اعلان کرتا ہوں آج کہ میں نے جو تمہیں سبق پڑھایا تھا ہر سبق جھوٹا تھا، اور اللہ کے رسولوں نے جتنی بات کہی تھی ہر بات سچی تھی، لیکن وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، لیکن یہ سوچو کہ میری تمہارے اوپر کیا حکومت تھی دنیا میں۔ مؤذن اذان دے رہا تھا، کہتا تھا حی علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف آ، ایک آدمی چلا جا رہا ہے، میں تمہارا ہاتھ تو میں نے نہیں پکڑا تھا، بندوق تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی کہ خبردار اگر قدم بڑھایا تو گولی مار دوں گا، میں نے تو تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، میں نے تو تم کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو، چلو کرکٹ کھیلنے چلو،
چلو بیٹھ کر کے ہوٹل کے اندر چائے پیئے. کہاں جا رہے؟ یہ تو پرانے لوگوں کی چیزیں چھوڑو، اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ما کان لی علیکم من سلطان، میری تمہارے بلانے کے لیے میرے ہاتھ میں کوئی حکومت تو دی نہیں کہ میں نے تمہیں مجبور کیا ہے. میرا صرف اتنا قصور ہے الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا کہ ارے چلو کھیلنے چلو، تم نے میری بلانے کے اوپر لبیک کہا، تم نے مسجد کو چھوڑ دیا، یہاں گئے، یہ انجام ہوا. مجھے کیا کہتے ہو؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیا ملامت کرتے ہو، مجھے کیوں گالی دے؟ اپنے آپ کو گالی دو. میں نے کب تمہیں بلا کر کے تمہارے سر کے اوپر تلوار رکھی تھی کہ خبردار نہیں گردن اڑا دوں گا؟ میرا تو کچھ بھی بس نہیں تھا تمہارے اوپر. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج یہاں جہنم میں اپنی مدد کے لیے نہ میں تمہیں بلاتا ہوں نہ تم اپنی مدد کے لیے مجھے بلاؤ. جاؤ جہنم میں ڈوب کرو، جا کے مر جاؤ. یہ سب کس چیز کا انجام ہے؟ اور یہ حسد. میرے بھائی بڑی بری چیز ہے حسد. کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے؟ وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور اسے راحت پہنچاتی ہے، تم اس سے خوش نہ ہو بلکہ اس کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ جتنی عزت اسے دی ہے اس سے زیادہ عزت دے، اس کو اولاد دی ہے اور اولاد دے، کاروبار میں برکت ہے اے اللہ اور کاروبار میں برکت عطا فرما، سکھ سویدھا ہے، راحت و آرام ہے اے اللہ اور راحت و آرام عطا فرما. یہ صورت ہے حسد کا مقابلہ کرنے کی. ورنہ حسد تو ایک دل میں بیٹھنے والی بیماری ہے اور دل کے اوپر حکومت نہیں ہے آدمی کی. اس بیماری کو نکال دے نہیں ہے، لیکن ہاں اس بیماری کے جو نتائج ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کا مقابلہ کرے آدمی. یہ ایک چیز ہے، ایک بیماری. میرے بھائی دوسری بیماری ہے بغض و عناد، دشمنی، جو دل میں آدمی کے پیدا ہو جاتی ہے. اس نے میری توہین کی ہے، عام طریقے کی، اس نے مجھے نقصان پہنچایا، میں بھی اسے چین و سکون سے رہنے نہیں دوں گا. یہ بہت بڑی بیماری ہے. نبی کریم علیہ السلام ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ان کی کل زندگی 23 سال کی زندگی ہے. 13 سال آپ مکہ معظمہ میں رہے نبوت کے بعد، اور 10 سال آپ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رہے. مدینہ منورہ کے اندر خدا کی قدرت ہے کہ اہل کتاب کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور 2 وہ رہتے تھے کہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جیسے مکہ معظمہ والے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام تک پہنچنے والوں میں سب سے پہلے وہی لوگ ہیں جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، اوس اور خزرج. یہ 2 قبیلے ہیں. ان کی لڑائی تھی اہل کتاب سے مدینہ منورہ میں، اور بڑی شدید لڑائی تھی اسلام سے پہلے. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت ہو چکی تھی، آپ نبی بنائے جا چکے تھے. یہ جو آپس میں لڑ رہے تھے اوس اور خزرج،
اور اہل کتاب لڑائی ہوتی رہتی تھی. ایک لڑائی ہوئی، وہ قصہ لمبا ہے. لڑائی ہوئی تو اس میں بار بار یہ جیتتے رہے جو مشرک تھے، بت پرست تھے. تو یہ کہا کرتے تھے اہل کتاب کہ ٹھیک ہے، ابھی ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی. ہم جب وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دے کر کے تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے، ابھی تو تم ہمیں مار لیتے ہو. وہ یہ سنتے رہتے تھے، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ نبوت کیا چیز ہے، رسول کیا ہوتا ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا اوس اور خزرج کو. لیکن ان کا نام سنا کرتے تھے کہ ایک نبی، آخری نبی آنے والا ہے. چونکہ مرکز بت پرستی کا مکہ معظمہ تھا، نہیں تو سارے بت پرست رہتے تھے. یہ لوگ بھی حج کے موقع کے اوپر اوس اور خزرج جو یہاں کے بت پرست تھے، یہ وہاں جایا کرتے تھے. اللہ کا نبی جتنے بھی لوگ آتے تھے، جہاں جہاں ان کے پڑاؤ پڑتے تھے، خیمے ہوتے تھے، وہاں پہنچتا تھا. ابو بکر صدیق ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہ کے نبی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مجھے اپنے یہاں پناہ دے دیجئے بس، تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں. لیکن مکے والوں کی ایسی دھاک تھی کہ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ پناہ دے دے آپ کو. ایک دن آپ گئے جہاں اوس اور یہ جو مدینہ منورہ کے بت پرست تھے، ان کا جہاں خیمہ پڑا ہوا تھا وہاں پہنچ گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ مجھے پناہ دے دو تم، تاکہ میں اپنے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. یہ مجھے پیغام نہیں پہنچانے دیتے. جن چند لوگوں نے قبول کیا ہے دین کو، وہ بھی مجبور ہو کر کے مکہ چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے. میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے دو اپنے یہاں، اور میں اپنے اللہ کا پیغام لوگوں تک آزادی کے ساتھ پہنچا سکوں. اب دیکھیے خدا کو جسے دینا ہوتا ہے. ان کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ لگتا ہے کہ جو بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، مدینہ منورہ کے اہل کتاب جس نبی سے ہمیں ڈراتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی وہ نبی ہو. وہ کہا کرتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اس کا ساتھ دے کر کے ہم تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے. اللہ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہی وہ نبی ہے، قبل اس کے کہ وہ اس کو ساتھ لے کر کے ہمیں برباد کریں، ہم کیوں نہ اس کے قدموں پر گر کر کے ایمان لے آئیں. پہلے سال 5 آدمی لائے، ایمان لے کے چلے گئے. اگلے سال انہوں نے کچھ اور لوگوں کو کہا کہ بھئی ہم نے ایسا ایسا آدمی دیکھا ہے اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ جس سے ڈراتے ہیں اس کا دامن اپنے ہاتھ میں لے کر کے ہمارے مقابلے پر کھڑے کیوں نہ ہو جائیں. اس سال اور آدمی آ گئے 6 چلے گئے. تیسرے سال تو یہ ایک خدا کی نصرت کی عجیب و غریب چیز ہے، یہ بڑھ کر کے 70-80 تک پہنچ جائے. اب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ آدمی بھیجئے جو آدمی ہمیں دین سکھلائے، ہے کیا پیغام جو آپ لے کر کے آتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے سالم مولا ابی حذیفہ اور کچھ لوگوں کو بھیج دیا. ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. جب اللہ کا نبی ہجرت کر کے وہاں آیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم سبح اسم ربک الاعلی اور کچھ اور صورتیں حفظ کر چکے تھے.
ان کے اندر تو ایسی دشمنی تھی اوس و خزرج میں جو سینکڑوں سال کی پرانی دشمنی تھی. اب قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اے محمد، اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جس نے مومنین کو، ایمان والوں کو تمہارے ساتھ کھڑا کر دیا، تائید کے اندر کھڑا کر دیا، اور ان کے دلوں کے اندر دشمنی کی جگہ الفت کو پیدا کیا. یہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے. اور کتنا بڑا احسان ہے. فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اگر ساری زمین و آسمان کی نعمتیں جمع کر کے تم خرچ کر دیتے کہ دلوں میں الفت پیدا، اے محمد تم سب کچھ کر ڈالتے مگر محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. ولیکن اللہ الف بینہم. صرف اللہ کی ذات ہے جس نے محبت کو پیدا کر دیا. تمہارے بس میں نہیں تھی کہ تم محبت کو پیدا کر دو. کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو برباد کر چکی امم سابقہ کو، دشمنی ایک دوسرے کی یہاں موجود تھی، لیکن یہ ہمارا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم نے وہ بیماری جو سینکڑوں سال سے ان کے دلوں کے اندر جگہ پکڑے ہوئے تھی، ہم نے اس بیماری کو نکال کر ایک دوسرے پر فدا ہونے والا، تمہارے اوپر جان دینے والا، تمہارے اشاروں کے اوپر چٹکیوں میں مقابلے میں آ کر کے دشمن کو برباد کر دینے والا، ہم نے اس الفت کو پیدا کیا. ہنستے کھیلتے میدان جنگ کے اندر قتل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ کا حکم ہے. یہ ہمارا احسان ہے. اور اس کا مظہر کیا ہے؟ دیکھو وہ نبی جو ہجرت میں آیا تھا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں، کئی آدمی تھے آپ کے ساتھ؟ تنہا ایک نبی اور ایک ابو بکر یار غالب. آپ نے مدینہ منورہ میں جنگیں کیسی کیسی، بدر کے اندر، احد کے اندر، احزاب کے اندر، حدیبیہ کے اندر. ارے بھائی ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دے دو. نہیں، جاؤ. اور کس طرح ان کی اپنی شرطوں پر، رسول اللہ کی شرطوں پر صلح نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اس سال جاؤ، ہم نہیں عمرہ کرنے دیں گے. بہت اچھا، اگلے سال آؤ گے مگر بغیر تلوار اور بغیر ہتھیاروں کے آؤ گے. تو بہت اچھا. 3 دن کے لیے آؤ گے اور چلے جاؤ گے. کہ بہت اچھا. لکھ لو اس کو. کہ بہت اچھا لکھو. اس کے اندر لکھا ہے معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. پڑھا؟ کہا کہ نہیں ہم رسول اللہ نہیں مان، مٹاؤ اسے، صرف محمد ہے. کہ بہت اچھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا میں نہیں اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا. فرمایا کہاں ہے رسول اللہ لکھا ہوا؟ بتایا، اس کو مٹا دیا. ساری شرائط ان کے اوپر ہوئی ہیں، لیکن کل کتنے دن میں ہوئی؟ معاہدہ انہوں نے توڑا 8 سال. وہ رسول اللہ جو 8 سال پہلے تنہا ایک رفیق ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن 8 سال کے بعد جب انہوں نے اس معاہدے کو جو 10 سال کے لیے تھا توڑ دیا، تو اب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ چلو مکے کو فتح کرو. کتنے آدمی دیکھو، وہ رسول اللہ جو 8 سال پہلے تنہا آیا تھا، آج جا کر مکے کو فتح کر رہا ہے. سارے مورخین لکھتے ہیں
آپ کے ساتھ 10,000 کی فوج ہے جو آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا انقلاب پیدا ہوا؟ انقلاب یہ ہے کہ وہ جو بربادی کی بیماریاں تھیں، حسد اور بغضاء، دشمنی، اللہ نے دلوں سے ان بیماریوں کو دور کر دیا، انقلاب آ گیا، پیدا ہو گیا امت کے اندر۔ میرے بھائی، یہ ہیں وہ بیماریاں۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے، جہاں ہے ان بیماریوں کو پنپنے نہیں، ان کو اپنے دل کے اندر گھر کرنے دیتا ہے۔ اس کے لیے بربادی ہے، اس بربادی کو میں اور آپ سب دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی، اپنے دلوں کو صاف کرو۔ کوئی چیز نہیں ہے کہ مسجد اور مدرسے کے مسئلے کے اندر لڑائی لڑو اور لڑ کر تباہ ہو اور تباہ کرو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ بیماریاں، اللہ کا نبی فرماتا ہے، جس کو لگ گئی اس امت کی امت کو برباد کر دیا، اور تمہیں لگنا چاہتی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ برباد ہوئی، اگر تم نے حفاظت نہیں کی تم بھی برباد ہو گئے۔ میرے بھائی، میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، ساری بات حدیث ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قرآن ہے جو میں نے کہا ہے۔ ہر آدمی، چاہے اپنا گھریلو مسئلہ ہو، خاندانی مسئلہ ہو، مسجد کا مسئلہ ہو، مدرسے کا مسئلہ ہو، اگر اپنے مستقبل اور اپنی اولاد کے مستقبل کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو اس بیماری سے دور کرے، اپنے نفس کے اوپر، اپنے دل کے اوپر قابو رکھے اور اس کے اندر نہ پڑے، بلکہ اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرے، دشمنی کو دور کرے۔ اور یاد رکھو، اللہ کا محبوب وہی ہے جو قدم آگے بڑھا کر کے سینے سے لگا لے۔ جو بعد میں آئے وہ اتنا بڑا محبوب نہیں ہے، کام وہ بھی صحیح ہے، لیکن خدا کی رحمت کا سب سے پہلا مستحق وہ ہے کہ جو لڑائی کے بعد پہل کر کے گلے سے گلا لگائے۔ اور نہیں تو موت تو سب کو آنی ہے، جو دنیا میں کر کے جائے گا وہی قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا لے کر کے۔ میرے بھائی، اس چیز کو سمجھو، غور کرو، اپنے آپ کے اندر صلح و آشتی کو پیدا کرو۔ دنیا تو کٹ رہی ہے، کٹ ہی جائے گی، خدا کی رحمت نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی شخص سے، صحابی تھے، وہ بھی لڑائی ہو گئی، دونوں کے دونوں آپ کی خدمت پہ آئے۔ جو دوسرے آدمی تھے وہ برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست بات کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آیا، انہوں نے کچھ بات اس کی مخالفت میں کہی۔ اللہ کے نبی انہی کے اوپر ناراض ہوئے اور اڑ کے چل دیے۔ ابو بکر رونے لگے، کہا یا رسول اللہ، اتنی دیر سے مجھے یہ کہہ رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک لفظ نکالا تو آپ میرے اوپر ناراض ہو گئے۔ فرمایا ہاں، جب تک تم خاموش بیٹھے تھے اللہ کا فرشتہ خدا کی طرف سے آیا ہوا تھا، وہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے زبان کھولی تو اللہ نے فرمایا اب تم دونوں نمٹ لو، اور اپنی رحمت کو فرشتے کو درمیان سے اٹھا لیا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی اس طرح کے ارشادات اپنی امت کو صلاح و تقویٰ دینے کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قصہ برائے قصہ ہے،
بلکہ آپ امت کو، ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ کس طرح مستقبل میں میری امت قیامت تک اپنی زندگی کیسے گزارے۔ ان تعلیمات کو بھول جانا اور اس کے مقابلے کے اندر اس طرح کے معاملات کرنا جن سے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے بھی گوارگی نہ ہو، یہ بڑی خراب بات ہے، اور اپنی دنیا کی زندگی کو بھی نہیں، اپنی آخرت کو برباد کرنے کا ایک بڑا خراب ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر آدمی سے جس سے اختلاف ہے، اختلاف کو دور کرو، سینے سے لگاؤ، اس کے یہاں جاؤ، اپنے یہاں بلاؤ، اور اپنے معاملات کو درست کرو۔ درست نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت کبھی نہیں ہو۔ اللہ ہم سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ ہر ایسی بیماری جو دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی، اللہ حفاظت فرمائے، اور اگر ہو گئی ہے وہ بیماری تو اللہ اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف اور ستھرا رکھے۔ اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ موت آئے تو اللہ تعالی حسن خاتمہ میسر فرمائے، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ کی شفاعت میسر فرمائے، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آپ کا پروگرام انشاءاللہ